بلوچستان کے ضلع سوراب میں دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی تیار کرنے کے دوران دھماکے کے نتیجے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے، متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دھماکے سے قریب موجود 3 شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ حارث صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ ایک سوشل میڈیا میں بڑی فیک نیوز چل رہی ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اور انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا وہ تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شک کرتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں کے عوام کو کہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ گروپ آئے یا اس کے ساتھ ایکسپلوسیو ہو جگہ مانگے تو آپ فوراً سیکورٹی فورسز کو بتائیں تاکہ وہ امیڈیٹلی آپریشن کر کے ایریا کو کلیئر کریں اور ان کو پکڑ لیں۔ جب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں اور آپ جگہ دے دیتے ہیں ڈر کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی دیتے ہیں، اور اس سے بعد پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پھر یہ اسی طرح اکثر دھماکے کوئی نہ غلطی ہوتی ہے کہ آپ کی چنگاری آ جاتی ہے، ڈیٹونیٹر پھٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوتا ہے، جس کی وجہ اور یہ ساری کیجویلٹی اس وجہ سے ہوئی ہیں اور اس کو جان کے اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں آرمی کی وجہ سے یا کس وجہ سے یہ نقصان کیا گیا، جس سے ہم بہت احتیاط کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں کوئی نقصان نہ ہو۔ یقیناً، اور یہ ایک کلیئر سگنل ہے کہ خود ہی اپنے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں پولیس اور مسلح ملزمان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز، مختلف شناختی کارڈ اور نقدی برآمد ہوئی۔ تحقیقات میں مزید کیا کچھ سامنے آیا جانتے ہیں، ہمارے نمائندے بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بلال۔ جی بالکل، یہ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں پولیس کا ملزمان سے مقابلہ ہوا ہے جس میں 2 ملزمان ہلاک ہوئے جبکہ 2 ساتھی فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ یہ بھتہ خوری سمیت دیگر اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں اور انہوں نے متعدد جگہوں سے بھتہ طلبی کے لیے کاروائیاں کر رہے تھے۔ اس نیٹ ورک کے مزید کارندوں کی تلاش کے لیے پولیس مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہے اور یہ ایک بڑا گینگ ہے جو کہ شہر کے مختلف علاقوں سے بھتہ جو ہے وہ وصول کر رہا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس گینگ کو مکمل طور پر ٹریس کر لیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کارندے رہ گئے ہیں ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ جی صحیح، بہت شکریہ بلال نصیر۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے لیے مذاکرات کی تردید کر دی۔ برطانوی خبر ایجنسی نے سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ جنگ بندی کی مدت شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے توسیع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امریکہ نے عبوری معاہدہ طے پانے کے 48 گھنٹے بعد ہی اس کی خلاف ورزی کی اور چند روز بعد ہی اس سے دستبردار ہو گیا۔ اس سے پہلے ترک خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور ایران 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر متفق ہو گئے اور فریقین نے ثالثوں کو توسیع پر رضامندی سے آگاہ کر دیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے لیے مذاکرات کی تردید کر دی۔ برطانوی خبر ایجنسی نے سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ جنگ بندی کی مدت شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے توسیع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امریکہ نے عبوری معاہدہ طے پانے کے 48 گھنٹے بعد ہی اس کی خلاف ورزی کی اور چند روز بعد ہی اس سے دستبردار ہو گیا۔ اس سے پہلے ترک خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور ایران 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر متفق ہو گئے اور فریقین نے ثالثوں کو توسیع پر رضامندی سے آگاہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں سعودی عرب پر ایرانی حملے کم رکھنے میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ پاکستان امن کے قیام کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی کاوشوں نے عالمی تیسری جنگ رکوائی۔ ان کا کہنا تھا کہ آبادی بڑھ گئی لیکن ملک میں صوبوں کی تعداد آج بھی 4 ہے۔ دیگر ممالک میں آبادی کے لحاظ سے صوبے ہیں۔ سری لنکا میں 9 صوبے ہیں۔ ایران میں کل 23 صوبے ہیں۔ ایران امریکہ وار ہوئی ہے، اس ایران امریکہ وار میں جو ایران نے جو ٹارگٹس کیے ہیں ان ٹارگٹس میں سب سے کم ٹارگٹ جو ہے وہ سعودی عرب پہ ہوا ہے، اس میں ہمارا رول ہے۔ پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے
امن کو قائم رکھنے کی جو اگر فہرست میں کسی ملک کا نام ہے تو یقینی طور پر ہم نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے یقینی طور پر اس قوم کی طرف سے تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ بچائی ہے۔ پاکستان جب بنا تھا 1951 کی جو سینسز ہے مردم شماری، اس میں پاکستان 3 کروڑ 70 لاکھ لوگ تھے، پاکستان میں 4 صوبے تھے۔ آج 26 کروڑ 50 لاکھ ہو گئے تو 4 ہی صوبے ہیں۔ 2 کروڑ کی آبادی ہے سری لنکا، اس کے پاس جو ہے وہ 9 صوبے ہیں۔ یہ ایران ہمارے ساتھ کوئی 23 صوبوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل اثاثوں اور انرجی شعبے سمیت تعاون پر بھی اتفاق ہوا ہے اور پنجاب میں سیلاب اور سموگ سے بچنے کے لیے امریکی ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ لاہور میں پنجاب US بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پنجاب میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قانونی اقدامات کر رہے ہیں۔ پنجاب میں ترقی، ماحولیاتی تبدیلیوں کی پالیسی بنا رہے ہیں۔ خواتین کی آمد و رفت میں آسانی کے لیے الیکٹرک اسکوٹی اور الیکٹرو بس سروس شروع کی گئی ہے۔ خواتین کو مالی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اسمال بزنس کے لیے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں۔ رضا قتل کیس IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کا تحقیقات میں کوتاہی کا اعتراف سامنے آ گیا۔ کہا کہ اس کے حوالے سے سب نے کوتاہیاں کی، میڈیکو لیگل رپورٹ بنانے والوں کی بھی کوتاہی ہے۔ کیس میں دباؤ نہیں تھا بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میر رضا کے والدین نے تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میر رضا کی ناگہانی موت یا قتل افسوسناک امر ہے۔ نئی کمیٹی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی روشنی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ کوتاہیاں سب سے ہوئی ہیں اور انشاءاللہ میں نے ٹیم کو کہا ہے کہ آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھیں، اس کو ویریفائی کر لیں، ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے اور نئی شروع میں ایسا کوئی پریشر تھا کہ غلط فہمی کی بنیاد تھی۔ نئی کمیٹی جس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ والدین سب سے زیادہ بڑے اسٹیک ہولڈر اس میں والدین ہیں، انہوں نے اس پہ تسلی کا اظہار کیا ہے۔ ابھی تک اس کا ایک ناگہانی موت یا قتل ہو گئی ہے، لیکن میڈیکو لیگل ابھی بورڈ نے جو دیا ہے ان کو وتھ اوپن مائنڈ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحیرہ احمر میں کمرشل جہاز پر حوثی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ حملے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ اسحاق ڈار کا جاں بحق پاکستانیوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ کہا، غیر جنگی کمرشل جہازوں پر حملے معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان سعودی حکام اور یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے رابطے میں ہے۔ اسحاق ڈار نے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحیرہ احمر میں کمرشل جہاز پر حوثی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ حملے میں 3 پاکستانی شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہوا۔ اسحاق ڈار کا جاں بحق پاکستانیوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ کہا، غیر جنگی کمرشل جہازوں پر حملے معصوم جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری جہاز رانی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان سعودی حکام اور یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت سے رابطے میں ہے۔ اسحاق ڈار نے ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کو متعلقہ حکام سے فوری رابطے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے دہشت گردی سے متعلق مانیٹرنگ ٹیم کی 38ویں رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا طالبان رجیم نے فتنہ الخوارج کی حمایت جاری رکھی، جس سے پاکستان کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا۔ متعدد دہشت گرد گروہ افغانستان میں سرگرم، ہمسایہ ممالک اور وسطی ایشیا کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ فتنہ الخوارج نے پاکستان میں حملوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ طالبان رجیم نے جدید ہتھیار فتنہ الخوارج کو منتقل کیے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے دہشت گردی سے متعلق مانیٹرنگ ٹیم کی 38ویں رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا طالبان رجیم نے فتنہ الخوارج کی حمایت جاری رکھی، جس سے پاکستان کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا۔ متعدد دہشت گرد گروہ افغانستان میں سرگرم، ہمسایہ ممالک اور وسطی ایشیا کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ فتنہ الخوارج نے پاکستان میں حملوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ طالبان رجیم نے جدید ہتھیار فتنہ الخوارج کو منتقل کیے۔
अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने दहशतगर्दी से मुतालिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया तालिबान वजीम ने फितनाल खवारिज की हिमायत जारी रखी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा है। फितनतुल खवारिज ने पाकिस्तान में हमलों में मजीद इजाफा कर दिया। तालिबान रजीम ने जदीद हथियार फितनतुल खवारिज को मुंतकिल किए।